السلام ناظرین، پروگرام ویژن بر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے آر یا پار کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس پروجیکٹ کے دو اہم ترین کردار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے، اور پھر بشرا بی بی بھی اتنی پریشان ہوئیں کہ بے ہوش ہو گئیں اور ہسپتال جا پہنچی۔ ان تمام واقعات کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں یہ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے بہت زیادہ خبریں ہوتی ہیں اور زیادہ تر خبروں کا تعلق ہوتا ہے عدالتوں سے۔ اس وقت پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں تقریباً وہ عدالتوں کے اندر ہی طے کیے جا رہے ہیں۔ ذرا خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جو تازہ ترین خبریں ہیں۔ ایک تو تازہ ترین خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی سائفر کیس میں جو درخواست ضمانت ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 22 دسمبر کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ پہلے بھی میری نظر میں یہ میری ناقص رائے بھی ہو سکتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو اس سطح پر عام طور پہ بیل نہیں ہوتی، اور پھر جو ملزم کے وکلا ہوتے ہیں وہ اس سٹیج پر کیس کی جو ضمانت ہے وہ لگاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ غلطی میری نظر میں انہوں نے کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست ضمانت لگائی، اور وہی بات ہوئی جو کہ میں نے پہلے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ٹرائل کے دوران ہی ہوتا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا چونکہ ٹرائل پہ چلا گیا کیس تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ ٹرائل کو جلدی کنکلوڈ کر دیا جائے، اور وہی ہوا۔ اور جج صاحب نے کہہ دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی آپ 1 مہینے کے اندر اس کی سماعت مقرر کریں، لیکن چونکہ معاملہ کیس کی سماعت مکمل کروانا نہیں ہے عمران خان کی ترجیح، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ معاملہ کسی طریقے سے لنگر آن ہو، تو اب انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ وہی غلطی دہرائی گئی ہے، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دے اور بلا کے پوچھ لے کہ ہاں بھائی کتنے دنوں میں یہ کیس مقرر ہو جائے گا جو پروسیکیوشن ہے، اور پھر اس حوالے سے کوئی مزید حکم بھی جاری کر دے۔ جب مزید حکم آ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی اتنے ٹائم میں آپ نے یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے، تو پھر یہ جو عمران خان صاحب کوششیں کر رہی ہیں کبھی ہائی کورٹ کبھی کہاں درخواستیں دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹرائل رک جائے، تو یہ الٹا ان کے لیے ان کے خلاف جائے گی بات، اور وہ جہاں پہ پھنس جائے گے، کیونکہ جہاں پہ سپریم کورٹ کا حکم آ جائے گا پھر وہاں پر کسی اور عدالت کا کوئی حکم چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ جو ایک پتہ نہیں پی ٹی آئی کی ایسی جماعت ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ اگر کوئی واہیات بات کر دے یا بدتمیزی کر دے تو وہ ایک دم راتوں رات لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ایک لفظ بڑھ گیا کیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر بن گئے، اور وہ پھر انہوں نے جا کے پچھلے دنوں بڑا ہنگامہ بھی کیا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں۔ ویسے تو یہ بائی پروفیشن وکیل ہیں، لیکن ان کو پھر نامزد کر دیا گیا تحریک انصاف کا سینئر نائب صدر، تو اس کے بعد سے پھر وہ انہوں نے کہتے ہیں ہر چیز سینگوں پہ اٹھا رکھی ہے۔ کے پی میں بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ اب پہنچ گئے جناب لاہور، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح کی بڑھ کے ماری میڈیا سے بات کر کے باہر نکلے تھے کہ آگے سے پولیس نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اپنی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی۔ اب پولیس کو دیکھ کے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، باقاعدہ وہ سنا ہے کہ بھاگ نکلے، لیکن پولیس کے فیلڈنگ بڑی زبردست تھی، فیلڈر بھی ان کے بڑے تگڑے تھے، لیکن انہوں نے شیر افضل مروت کا کیچ لے لیا اور ان کو پھر منتقل کر دیا گیا تھانے میں۔ اب یہ پتہ چلا کہ ان کی کوئی نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب اگلی جو خبر ہے جی وہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے جیل کے اندر، اس میں گزشتہ روز جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ چونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے، اس کیس کے اندر جس سائفر کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے مندرجات بھی ڈسکس ہوں گے، تو اس کیس کو ان کیمرہ ٹرائل ڈکلیئر کیا جائے۔ اب یہ عدالت جیل ٹرائل اور چیز ہے، ان کیمرہ ٹرائل اور چیز ہے۔ ان کیمرہ ٹرائل جو ضروری نہیں کہ جیل کے اندر ہی ہو، وہ تو کسی بھی جگہ پہ عدالت کسی بھی کیس کو ان کیمرہ ٹرائل ڈکلیئر کر سکتی ہے، تو اس کو بھی وہاں پر آج جو حکم جاری کیا گیا ہے جو عدالت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو ان کیمرہ ٹرائل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جی اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں میڈیا شریک نہیں ہوگا اور پبلک بھی شریک نہیں ہوگی، صرف جو ان کی فیملی کے اراکین ہیں وہ شریک ہوں گے، لیکن وہ بھی باہر جا کے عدالتی کارروائی کے حوالے سے میڈیا کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، اور الیکٹرانک میڈیا
پرنٹ اور سوشل میڈیا تینوں کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ اس کی عدالتی کارروائی کو وہ نشر نہیں کریں گے یا جاری نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ جو ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے جب یہ کیس کا ٹرائل شروع ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، اس کیس کے جتنے مدرجات ہیں وہ تمام کے تمام بھی سیکرٹ ہی ہیں۔ اگر ان کو پبلک کر دیا جائے تو پھر تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو سب کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، یا پھر سب کے اوپر لاگو ہو جائے گا جو اس کے وکلاء ہیں، جو اس کے فریقین ہیں، جو اس کے گواہ ہیں، اور خود عدالت پر بھی۔ اور اگر وہ سیکرٹ کو رکھنا ہے، سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چلانا ہے تو پھر اس کو شاید ان کیمرہ کرنا پڑے، اور وہ جو میری بات تھی وہ آج جو ہے وہ درست ثابت ہو گئی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جن کے خلاف جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ شکایات زیر سماعت ہیں، آج بھی ان کی سماعت تھی۔ جسٹس مظاہر نقوی بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی طرف سے خواجہ حارث ان کی وکالت وہاں پہ کر رہے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوتی ہے یہ عدالتی کارروائی نہیں ہوتی، اس کی اپنی الگ فارمیشن ہوتی ہے۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہوتے ہیں، ساتھ ان کے سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں جو آج کل جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ اس کے علاوہ دو جو صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، اس میں پنجاب کے بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس ہیں، اور نعیم اخوان صاحب جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سمیر بھٹی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ریٹائرڈ جج بھی ہوتے ہیں اور کچھ دیگر ممبران ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی فارمولیشن ہوتی ہے، یہ کورٹ کی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پہ آج جو سماعت ہوئی اس میں اس سے پہلے 2 مرتبہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جا چکا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو، اور انہوں نے ان دونوں شو کاز نوٹسز کے جو جواب دیے ہیں ان میں ان جو شو کاز نوٹس کے اندر جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا۔ آج جو ہے وہاں پر خواجہ حارث نے انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اس کیس میں اب وکیل مقرر ہوں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کو تو ہم ایک ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں کہ یہ تو کوئی کورٹ کا کیس تو ہے نہیں کہ جہاں پہ وکیل کی ضرورت ہو، جہاں پہ تو بندے نے خود ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، لیکن چلیں ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کا جواب تو دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ ابھی ہمیں کچھ کاغذات نہیں ملے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، کارروائی جو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ بات ہے، لیکن ہم نے آپ کو بہرحال ایک الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ بات کریں۔ تو اس چیز کا آپ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ بھائی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بنیادی طور پہ یہ مقصد تھا۔ تو بہرحال خواجہ حارث صاحب نے جو ہے وہ پچھلے اجلاسوں کی کارروائی بھی مانگی، اور پھر جو ایک اعتراض کیا گیا تھا وہ اعتراض کیا گیا تھا پاکستان بار کونسل کی طرف سے، کیونکہ آج بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے 1 ہفتے کے لیے وقت مانگا تھا اس کے مزید جواب دینے کے لیے۔ پہلے وہ 2 بار انہوں نے پراپر جواب نہیں دیا تھا، جس پر جو چیف جسٹس آف پاکستان نے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 1 ہفتے کا وقت نہیں دیں گے، ہم آپ کو 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت دے دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ 1 جنوری تک جو ہے وہ اپنا جواب داخل کریں، اور اپنے گواہوں کے جو نام ہیں وہ بھی آپ لیں اگر آپ کسی کو اس کیس کے سلسلے میں یہاں پر بلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ گواہوں کے جو استغاثہ کی طرف سے کافی سارے نام آ چکے ہوئے ہیں، وہ لاہور کنٹونمنٹ کے متعلقہ افسران، ڈی ایچ اے کے متعلقہ افسران، محکمہ مال کے متعلقہ افسران، کچھ پراپرٹیز وغیرہ کے الزامات بھی ہیں نا جسٹس مظاہر نقوی پر، ان کے حوالے سے، پھر ایک یتیم بچے ہیں ان کی جائیداد کے حوالے سے کہ وہ کسی طریقے سے وہ کیس کے اندر لا کر ان کی سے جائیداد ہتھیائی گئی، پھر جس نے ہتھیائی ان سے مظاہر نقوی نے لے لی، کچھ اس قسم کے الزامات ہیں۔ الزامات کا فیصلہ تو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل ہی کرے گی، لیکن جو اعتراض کیا جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے جو وکیل ہیں حسن رضا پاشا، ان کی نمائندگی بھی وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ 1 ہفتے کا وقت اب کیوں دے رہے ہیں، پہلے 2 دفعہ آپ ان کو وقت دے چکے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یار چلیں کیا فرق پڑ جاتا ہے، دے دیتے ہیں وقت، تو وہ ان کو وقت دے دیا گیا۔ لیکن بھائی جان یہ بات اتنی سادی نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پوری کوششیں کریں گے کسی طریقے سے یہ آفت ٹل جائے اور وہ یہ اس سے کارروائی سے بچ جائیں۔ وہ درخواستیں بھی سپریم کورٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ آفت ان کے اوپر سے ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ ساری کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا، اس کے پیچھے کی جو کہانی میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر ہے بشرا بی بی کے حوالے سے۔ بشرا بی بی کے بارے میں یہ خبر دی ہے معظم فخر صاحب نے، جو جرنلسٹ لاہور کے، انہوں نے اسٹوری بریک کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو تھا جو اسلام آباد کے جج قدرت اللہ جہاں پر غیر شرعی نکاح کا کیس چل رہا ہے، انہوں نے جو گزشتہ روز اس کی تحریری فیصلہ جاری کیا تھا، اس تحریری فیصلے کے اندر ایک تو نوٹس جاری کیا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کو اس حوالے سے کہ جی غیر شرعی نکاح کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو اس کے بیچ میں ایک نوٹس کے بیچ میں ایک جو نئی دفعہ عائد کی گئی ہے
وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ B 496 جو کہ ناجائز تعلقات کے حوالے سے ہے، اور اس جو جج صاحب نے آرڈر شیٹ جاری کی ہے اس کے اندر جو لفظ لکھے ہیں وہ لکھے ہیں کہ بادی نظر میں شاعر اسلامی کی خلاف ورزی محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو اس کیس کے مدعی ہیں خاور فرید مانیکا بشرا بی بی کے پہلے شوہر، انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ اس کیس کا بھی جیل ٹرائل کیا جائے۔ وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کو باہر تو کسی نے لانا نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر ٹرائل کرنا، تو پھر یہ سارا ٹرائل ہی ادھر منتقل کر دیا جائے۔ تو وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو نوٹس ہو گئے ہیں، اور یہ بات ہم نے تو بس ایسے آسانی سے کہہ دی نا کہ جی نوٹس ہو گیا بشرا بی بی کو، عمران خان کو، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب کسی خاتون کے اوپر مطلب عدت پوری کیے بغیر نکاح کا الزام ہو، ابھی وہ چل رہا ہو کیس اور اس سے وہ نکل نہ پا رہی ہو، اس کے اوپر سے وہ جو لطیف جو ہے ملازم خاور فرید مانیکا کا، اس نے جو بیان دے دیا، اس کے بعد تو یہ ناجائز تعلقات کا بھی کیس بن گیا ہے اور زنا پر رضا کا کیس بن گیا ہے۔ تو اب اس صورتحال کے حوالے سے جب ان کی عدالتوں میں پیشیاں ہوں گی، ان کے اوپر وکلاء جرا کریں گے، تو ایک خاصی جسے کہتے ہیں کہ مخدوش صورتحال ہوگی، کسی بھی خاتون کے لیے مخدوش صورتحال ہوگی، تو اس طرح بشرا بی بی کے لیے بھی ہے۔ تو یہ خبر جب بشرا بی بی تک پہنچی کہ جناب یہ تحریری حکم نامہ جاری ہوا اور اس کے اندر یہ چیزیں پوچھی گئی ہیں اور یہ دفعہ بھی عائد کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد پھر معظم فخر کے مطابق بشرا بی بی جو ہیں وہ شدید صدمے کی حالت میں چلی گئی اور نیم بے ہوش ہو گئی، جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں غش پڑ گئی ان کو، تو غش اردو میں کہتے ہیں غش کھا جانا، تو غش کھا گئیں، اور پھر ان کو اتنی حالت ان کی خراب ہوئی کہ ان کو نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کرنا پڑا، جہاں پر ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ تو یہ جناب ایک خبر تھی، اور جو اس حوالے سے جو خبر ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ فیض حمید بھی گھیرے میں آ گیا، وہ کیسے؟ پھر بالآخر جسٹس شوکت صدیقی جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بڑے مشہور زمانہ، انہوں نے تقریر کی تھی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کے بار روم میں وہ بطور مہمان مدعو تھے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی تھی۔ ویسے کچھ دوست غلطی سے ہائی کورٹ بار کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ڈسٹرکٹ بار میں، چونکہ میں وہاں پہ خود موجود تھا، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں تقریر کی تھی، جس میں اس وقت جو سٹنگ افسر تھے ISI کے جنرل فیض اور شوکت صدیقی صاحب سٹنگ جج تھے۔ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں نا، اور جی فلانے نے ٹائم تے گل نہیں کی تھی اور بعد گل کی تھی، تو انہوں نے اس وقت بات کی جب وہ خود بھی جج تھے اور اگلا بندہ بھی اس وقت ISI میں سروس میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جنرل فیض حمید میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ تم نے نواز شریف اور مریم کی ضمانت نہیں لینی، اگر تم نے ضمانت لے لی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو جسٹس شوکت صدیقی نے اس معاملے کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو پروجیکٹ عمران کے بڑے لوگ تھے وہاں پر، اور بندیال صاحب کا بھی دور تھا، پھر اس سے پچھلے چیف جسٹس صاحبان بھی رہے، تو ان کا کیس تو لگا ہی نہیں۔ تو پھر اب انہوں نے درخواست دی کہ جناب میرا کیس لاؤ، تو پھر وہ کیس لگ گیا۔ آج اس کیس کی سماعت تھی۔ اچھا، اب جب آج وہاں پر اس کی سماعت ہوئی تھی، تو پھر وہاں پر جو ان کے جو وکیل تھے جسٹس شوکت صدیقی کے، وہ تھے حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب نے جو وکیل تھے، اور وہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ جی آپ کے خلاف کارروائی کیوں ہوئی ہے۔ یہ سوال لازم ہے جو وکیل جواب دے رہا تھا وہ اپنے کلائنٹ کے بیاف پہ دے رہا تھا، جسٹس شوکت صدیقی بھی وہیں پر عدالت میں موجود تھے۔ تو جو وہاں پر حامد خان صاحب نے کہا جی میرے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ ایک تقریر کی بنیاد پر کی گئی۔ ان سے پوچھا جی تقریر آپ نے کہاں کی تھی آپ کے کلائنٹ نے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے راولپنڈی بار اسٹیشن میں کی تھی، اور پھر انہوں نے تقریر کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کر سنایا۔ جب وہ ٹرانسکرپٹ پڑھ رہے تھے، اور جب ٹرانسکرپٹ میں وہ یہاں تک پہنچے کہ اس وقت کے DGC اور بعد کے DGI جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور ان کو یہ بات کی، تو وہاں پر ان کو روکا گیا، ان سے کہا گیا کہ جی یہاں پر آپ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں، لیکن آپ نے کیس کے اندر جنرل فیض کو فریق نہیں بنایا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو آپ بات ڈالیں ادارے کے اوپر اور ایک بندے کا نام نہ لیں، تو پھر تو ہم ادارے سے جواب طلب کریں گے، لیکن اگر آپ ایک بندے کا نام لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو فریق تو بنائیں اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم ان کو فریق بنا لیتے ہیں، میں نئی درخواست لکھ دیتا ہوں، اس کے اندر ایک درخواست ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے اندر جنرل فیض کا میں نام دے دیتا ہوں کہ ان کو بھی طلب کر لیا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یا تو اگر آپ ان کو طلب نہیں کرواتے اور ان کا نام آپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ بالکل درست تھی، یعنی کہ آپ کو جو جج شپ سے ہٹایا گیا وہ بالکل درست تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آئی اسی لیے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب جناب انہوں نے ٹائم لے لیا، اب وہ کل جو ہے وہ درخواست ایک درخواست ایڈ آن کریں گے اس کیس کے اندر، جس میں جنرل فیض کو بھی فریق بنانے کی درخواست کی جائے گی، کیونکہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک بندے کا نام لے رہے ہیں، ہم اس کو نوٹس
نوٹس نہیں جاری کر سکتے کیونکہ وہ فریق نہیں ہے، اور وہ نوٹس نہیں ہوگا تو وہ آئے گا نہیں عدالت میں، اگر وہ آئے گا نہیں تو ہم اس کا موقف نہیں سنیں گے، اور ایک بندے کا موقف سننے کے بغیر تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس بنا پر پھر جناب اب جنرل فیض جو ہیں وہ گرم پانیوں میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی تک تو وہ مطلب چل ماحول میں ہی ہے نا، اب باتیں جتنی مرضی کر لیں کہ جناب وہ ان کے اوپر فلاں پابندی لگی، فلاں پابندی لگی، وہ ساری باتیں ہی ہیں نا، سینہ گزٹ ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو ان کو کسی نے پوچھا آج تک؟ تو اب وہ معاملہ ہے، پہلے جنرل فیض کے خلاف وہ کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے کیا کہ جس طرح ہم سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہم سے چھینی گئی مسلح جو ہے وہ باوردی اہلکار ہمارے گھروں میں لا کے، تو اس پر ان کو کہا گیا جی آپ ان کے متعلقہ ادارے سے رابطہ کریں، وزارت دفاع سے۔ تو سپریم کورٹ سے مطلب تاثر پایا گیا کہ جی فیض امیر صاحب بچ گئے ہیں۔ لیکن اب اس صورتحال کے اندر اب فیض امیر صاحب جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر جسٹس شوکت صدیقی جنرل فیض کا نام ان فریقین میں شامل نہیں کرتے اور ان کو نوٹس نہیں کرواتے، ان کو نہیں طلب کرواتے، تو پھر ان کا اپنا کیس اڑ جائے گا، اور اگر ان کا اپنا کیس اڑ جائے گا تو وہ کیوں اپنا کیس اڑنے دیں، جبکہ ایک موقف کو لے کے چلیں گے جی ایک جنرل نے آ کے مجھے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کی بات نہیں مانی تو مجھے اپنی نوکری سے یاد ہونا پڑے۔ تو اب جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آنا ہی پڑے گا، نوٹس بھی ان کو جاری ہوں گے، ملک کے اندر ہی وہ موجود ہیں، ان کو آنا پڑے گا، ان کا موقف بھی سامنے آئے گا۔ اب یہاں پہ جو کہانی ہے نا آر یا پار کا وقت آن پہنچا، یہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جنرل فیض امیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے بڑے اہم اور کی کردار تھے، اسی طرح سے مظاہر اکبر نقوی کے اوپر بھی یہ الزام ہے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جتنے اہم کردار ہیں وہ اب قانون کے گھیرے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے۔ اب یہاں پر اگر جنرل فیض امیر جب آئیں گے تو ان سے سوال ہوگا کہ یہ جو آپ نے جا کے بات کی ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے پاس، یہ آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کی تھی یا آپ نے اپنے ادارے کے طرف سے کہی تھی؟ تو یہ ایک امکان ہے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں میں نے پرسنل کیپیسٹی میں کی تھی، لیکن اتنا اپنے آپ کو تو وہ مصیبت میں نہیں لائیں گے۔ وہ تو کہیں گے کہ جی میں تو ڈی جی سی تھا، میرے اوپر تو ڈی جی آئی بیٹھا تھا، اس کے اوپر پی ایم بیٹھا تھا، آرمی چیف بیٹھا تھا، مجھے تو ادارے نے کہا تھا۔ اب جب وہ یہ بات کہیں گے تو پھر کیا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اب یہ وقت بتائے گا کہ اب معاملہ آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اگر ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پروجیکٹ عمران خان کا وہاں پہ اثرات ابھی موجود ہیں، اور اگر ادارہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کا وہ جو عزم ہے کہ ہم بالکل غیر سیاسی ہیں وہ اس کے اوپر بڑی مستقل مزاجی سے قائم ہے۔ تو پھر فیض امیر صاحب تو گیو، تو بات اب آر یا پار تک آن پہنچی ہے، اور اب یہ بات کوئی سالوں مہینوں کی نہیں ہے، چند ہفتوں کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔